प्रोग्राम में बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान की, जहां मीर अली के इलाके में सड़क किनारे बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद और 8 के करीब जख्मी हुए। उसके बाद बात करेंगे हुकूमत पंजाब की, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर जस्टिस बाक़िर नजफी की तैयार की गई सानेहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने के बाद वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नाक़िस है और उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो अपनी 50वीं यौम तासीस के मौके पर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा कर रही है। जलसे में पार्टी कारकुन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से काफिलों की सूरत में पहुंचे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और आपको जैसे ही टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। गुलमीने, आज दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई और दोनों में ही मेरी असेसमेंट्स जो हैं वो गलत साबित है। क्या बॉस, अल्लाह खैर करे। एक तो सबसे पहले ये हुआ कि जब सुबह ये हाई कोर्ट का फैसला आया, ठीक, तो मेरे साथ हमारे न्यूज़ वालों ने रब्ता किया, मेरा बी पर भी था। मुझे खदशा था कि शायद पंजाब हुकूमत इस रिपोर्ट को अब भी मंजर आम लाने से लीतोलाल से काम लेगी और चूंकि उसके पास एक कानूनी रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर भी कोई रिलीफ लेते, रिलीफ ना मिलता तो कम से कम वक्त बाहर चल तो रहा था बॉस कि शायद ये करेंगे। That's why, मेरे ये खदशे का इजहार के थोड़ी ही देर बाद पंजाब हुकूमत के ज़ईम कादरी साहब, जो माफी तलाफी में भी बहुत काम आते हैं, वैसे तर्जुमान, उन्होंने क्या तर्जुमान भी हैं? हाँ ना, मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ही है ना, इसीलिए इन हालों में पहुंची है। बहरहाल तो वो उन्होंने ये कह दिया, कमिट कर दिया। अच्छा, अब मैं मुतमईन हो गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर दाएं बाएं मैंने टेलीफोन वगैरह घुमाए तो मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए ज़िद की है राना सनाउल्लाह ने। ठीक, ऑब्वियसली इजाज़त तो खादिम आला कहलाते गुड गवर्नेंस ने दी है, लेकिन वो राना सनाउल्लाह और इन जैसे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं यार गेट इट ओवर विद। राइट, ठीक है, कि बहुत फिर एक, क्योंकि पहले भी ये सब हो चुका क्या है। और जब वो रिपोर्ट जब आ जाएगी ना, उसका मीडिया में ज़्यादा हाइप था। ये बिल्कुल वैसे था कि जैसे हुदैबिया जब आएगा तो करप्शन की माँ और पता नहीं क्या क्या क्या। तो इस पे भी पढ़ो तो एक बात जो हो रही है वो ये कि रिपोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि कोई पुलिस वाला ये नहीं बता रहा कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। तो अब यही है कि उन सबको उठा के उल्टा लटकाओ को 15-20 दिन मारो ताकि वो किसी का नाम लें। तो जब तक वो किसी का नाम ना लेंगे, अच्छा। और उस पूरी रिपोर्ट में जो दूसरा ख्याल था कि दोनों भाई जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह कत्ल के इल्ज़ाम में जाए, कहते हैं जेल में। शेख रशीद साहब भी कुछ ऐसे कह रहे थे। वो बड़े भाई का नाम ही नहीं है। नहीं तो उनका क्या ताल्लुक? अरे भाई लेकिन FIR वगैरह तो हो गई है ना। तो वो जो कहा जाता था कि जी बस रिपोर्ट आ जाए तो दोनों भाई जेल में। मेरे ख्याल में अब ताहिरुल कादरी साहब कहेंगे कि इस रिपोर्ट को वापस बंद कर दिया जाए। मॉडल टाउन के हवाले से तो फिल वक्त ये रिपोर्ट आने के बाद अगर इस रिपोर्ट से सारी उम्मीदें थी तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर नहीं। अच्छा, ओके। दूसरा जहां मैं गलत साबित, अच्छा बहरहाल तो मैं गलत इसलिए साबित हुआ आपको लगा शायद वो अपील करेंगे, वो पब्लिक कर दी। ओके, राइट। यानी कि मेरा ख्याल था ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे फिर अंदाजा हुआ कि बुढ़ा हो शाह हुसैन और क्या हो गया, बस रिटायर्ड रिपोर्टर हो गए। दूसरा ये है कि सच्ची बात है ईमानदारी से कि मैं बहुत दयानतदारी से ये समझता था कि ये बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने एक थोड़ा सा ओवर प्ले कर रहे हैं। अच्छा। वो परेड ग्राउंड में गुड शो बीबी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अच्छा आपको लगा नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं बीबी आज के अंदर जो मुन्ना सा एक जाला बैठा हुआ है ना, जो यूं यौन करके आता है ना, मैं कह रहा था कि हाँ
امیجز بتا رہی ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے آغاز یہ کیا ہے کہ میں آج 2 موقعوں پہ غلط ثابت ہوا. جالے کو سنبھال. آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے؟ جلسہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مطلب فیض آباد کے واقعے کے بعد آپ بھی کھڑے ہو جائیں وہاں تو آپ 2-4 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اسی وقت. تمہارا یہ جیالے کی بات میں نہیں کر رہی، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے؟ کیوں؟ جلسے میں کیا ہے؟ ایک جنرل سپن یہی چل رہی ہے نا بہت دنوں سے، پیپلز پارٹی ختم، اور خاص طور پر حال ہی میں لاہور میں وہ جو الیکشن ہوا بائی الیکشن، تو ان کا نمائندہ 114 ووٹ. بالکل 1400 سم تھنگ، 1400 کچھ تھا نا جو وہ 120. بھائی 14,000 تھے، 1400 تھے. چلو بہرحال تو میں جو تمہارے یعنی پسند کی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا. وہ ایک اچھا انہوں نے شو پٹ اپ کیا. صحیح. اب کیا اس میں کوئی پولیٹیکل میسیجنگ ہوئی نہیں ہوئی وہ الگ بات ہے، لیکن ایک یہ کہ انہوں نے ایک رونق لگائی. ٹھیک ہے. اب یہ رونق میں تو بلکہ اسی لیے آغاز کیا کہ میں غلط تھا. آج میں نے 2 باتیں سوچی اور دونوں پہ میں غلط ثابت ہوا. رونق لگائی. اب رونق کے حوالے سے یہ بات تسلیم کرنے کے بعد آپ کے اندر منی سی جالی کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں نے تقریر سننا چاہ رہی تھی، نہیں سن پائی. صحیح. میں آپ کو کچھ 5 نکات انہوں نے دیے، وہ مجھے نہیں معلوم. میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک نئے رومانس کی سپیس ہے. اچھا اوکے. اس وقت ایک نئی پالیٹکس کی سپیس ہے. جو 5 نکات بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کے بالکل آخر میں دیے ہیں، ان میں اس کی جھلک ہے، اس کا سٹرکچر ہے. رائٹ. لائک ہی کمٹس ویری کلیئر ٹرمز. فرسٹ پوائنٹ کہ ہم پاکستان کو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنائیں. تو آج کے زمانے میں یہ کمٹ کرنا، جبکہ پوری دنیا میں دائیں بازو کا راج ہے کہ جی ہم کوئی لیفٹ آف سینٹر قسم کی سیاست کریں گے. بہرحال ایک مجھے جہاں پر اعتراض ہے اور جس بات سے صاف بات ہے میں تھوڑی سی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، شاید میں اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ میں جسٹیفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو بھی ہم نے کیا تھا، لیکن میری موصوف کے ساتھ پرائیویٹلی بھی 1 on 1 کافی میٹنگز ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا وہ بہت ہی زیادہ دھیما اینڈ ایکسٹریملی پولائٹ اینڈ سیولائزڈ. جی بالکل. تو میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ شاید چونکہ میرے ان کی والد کے ساتھ دوستی ہے، بائی دا وے وہ آصف صاحب تو اپنے وہ ڈسکو زمانے میں گئے بہت آج ایکسائٹڈ تھے. ہی واز انجوائنگ ہمسیلف اینڈ بلاول واز فیلنگ embarrassed because like any child would with their parent. I think دوسرا یہ کہ ان کی والدہ مرحومہ کے ساتھ میں کافی بحث مباحثہ رہتا تھا، تو میں نے کہا شاید بیچارہ وہ اس وجہ سے نا وہ آؤٹ آف شیئر رسپیکٹ کہ یار ان کا تو میرے ماں باپ سے تعلق ایک رشتہ واسطہ رہا تو اس لیے. بٹ بہت دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ یار آپ بہت ٹھنڈے لگتے ہو، تو ہی سیز کہ I don't want to do the politics of rage. میں غصے کی نفرت کی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا. فائن، آپ کا سٹائل ہے بھی، میں you have your own. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ رومانس کی بات کرتے ہو. ذوالفقار علی بھٹو کا رومانس تھا، بی بی نے بھی رومانس کیا، بالکل درست. ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتے لڑکی سے، صحیح بات ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے میں نے سوات پہ لہرانا ہے. حملہ کیا دہشت گردوں نے کراچی میں پہنچتے ہی. اس کے باوجود ان کے پاس سپیس تھی، وہ چلی جاتی، دبئی میں گئی تھی، وہ بچوں سے مل کے دوبارہ آ گئی. این بالآخر وہ یہ کہ راولپنڈی میں یہاں پہ ان کو دن دہاڑے. ایک حوالے سے دیکھا جائے تو بھی پھر اس رومانس کا کیا فائدہ جس کا انجام یہ جوانی کی موت یا دن دہاڑے قتل. لیکن بھائی اگر آپ ایک لیگیسی لے کر آئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ایک جماعت کے سربراہ جو ہے جوانی میں ہی بن جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف لیگیسی، تو اس لیگیسی میں رومانس کو لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو رومانس کی سپیس ہے، اس رومانس کو وہ 5ویں نقطے میں لائے. وہ کیا تھا؟ اور اس کو بھی وہ ایلیبریٹ نہیں کر پائے، جس میں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں اچھا اس نے ریاست کی رٹ کو ٹھیک
یہ موقع تھا کہ ریاست کی رٹ کو کون تباہ کر رہا ہے؟ ابھی وہی کر رہا ہے نا جنہوں نے آپ کی ماں کو مارا، اس کا ایک اور ورژن آ گیا ہے۔ بالکل، یس۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے 8 لاکھ شہری ہاسٹیج بنے ہوئے یہاں پر 22 دن تک بیٹھے رہے، اور آپ کی ریاست جو ہے ان کے آگے سر نگو ہوئی ہے۔ اب ریاست ہوگی تو پھر آپ سوشل ڈیموکریٹک کوئی بناؤ گے نا اسٹیٹ، بھئی ریاست ہوگی تو فیصلہ کرو گے نا کون سا نظام رکھنا ہے۔ آپ کا اعتراض ہے کہ شاید وہ بات اپنی نہیں اچھی طرح سے بیان بھئی یہ جو 5واں نقطہ ہے، اسی پہ زیادہ بات ہونی چاہیے۔ آپریٹو پارٹ، اوکے، فیئر کرٹیسزم۔ انہوں نے کہا کہ جی فرقہ واریت، مذہبی منافرت، سیدھی سادھی بات کرے، اکلا کلو میں ڈرتی، ملا پیر تو کون ہوتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی جائے اور جا کے اپنے ایمان کا وہ تجھ سے سرٹیفکیٹ لے، کون ہوتے ہو تم؟ یہ بات کہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی شہر میں اسی طرح شہری ہاسٹیج بنے رہیں گے، اور آپ کو اور مجھے کسی نہ کسی پیر صاحب کے پاس جا کے تو انہیں ثابت کرنا ہوگا۔ یہ جو چیز ہے، اس پہ ایمفیسس زیادہ، یہ رومانس، یہ واحد رومانس ہے جو جیسی بھی رہ گئی ہے، جیسی کچھ بھی رہ گئی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہی میری دانش میں پلے کر سکتی ہے۔ چلیں، اور اگر بلے شاہ کا ذکر کرتے ہیں، سندھ کا ذکر کرتے ہیں، تو بھائی اس روایت کو لانا ہوگا، اور انہیں خاص طور پر لانا ہوگا کہ یہ جو نئے مین سٹریم آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بریلوی ہوتے ہیں، یہ سافٹ ویئر ورژن، ہاں صوفی ہوتے ہیں ہم، یس جی بالکل، ان کو چیلنج کرنا، یہ بتانا پڑے گا۔ ٹھیک، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے باس، بریک لینی ہے، بریک۔ چلیں ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_۔ یس، میں جو بات کر رہا ہوں نا، دیکھو بالکل آپ کو ٹھنڈے طریقے سے سوچنا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس دن کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہترین سپیس آئی تھی، یہ ریٹ والی، ہاں کہ وہ بھی بتاتے what side you're on۔ انہوں نے ایک دم سے، سیاستدان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ میں لیڈرشپ میٹیریل کیا ہے، لیڈرشپ میٹیریل کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے میں بار بار آپ کو حوالہ دیتا رہتا ہوں خلافت عثمانیہ کی طرف انڈیفرنس جو قائد اعظم نے مینٹین کیا، کہا کہ نہیں مانتا میں، ٹھیک، کتنی پاپولر سپورٹ اس سے وہ انہوں نے کہا نو forget it, no way، on some principles one must be strong، اور بالکل صحیح، ان کی نہ صرف وہ بلکہ حتیٰ کہ پھر علامہ اقبال جن کو بہت یعنی کہ نشاط ثانیہ یہ وہ سارا ان کے تھے، انہوں نے بھی کہا اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ اگر سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر روتے ہیں یہ لوگ، مثلا آج چوتھا پوائنٹ جو بلاول بھٹو کا ہے وہ یہ ہے کہ جی عدلیہ، پولیس اور سول سروس میں ریفارم کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، صحیح ہے، کون آرگو کرے گا ان سے بات پہ۔ ہمارے ہاں جوڈیشری جو ہے اس کا جو ہے رول وہ بہت ایکسپینڈ ہو رہا ہے، لیکن ایگزیکٹو کی ناکامی ہے نا۔ اگر سیاستدان جو ہے، کون کھڑا ہوا تھا کہ جی یہ کون ہوتے ہیں آ کے یہاں بیٹھ جانے والے، یہ کام سیاستدان کا تھا، یہ سیاستدان کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے دیکھا جس دن ہم نے بات کی میڈیا پہ تو ذکر نہیں آ رہا تھا، ہمارے ٹیلی فون نہیں رک رہے تھے، گھروں کی عورتیں، دہاڑی دار مزدور، بالکل جس دفتر میں آپ اسلام آباد، ہمارے اپنے دفتر میں جتنے ہمارے دوست کام کرتے ہیں، سر پنڈی سے آتے ہیں، اچھا اب ان میں سے بھائی جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کی میں بڑی ایک یعنی کہ بات یہ کہنا ایسی اچھا نہیں لگتا کہ بھئی وہ ان کا اپنا انہیں اجر دے، اکثریت باقاعدہ 5 وقت نماز ادا کرنے والے لوگ، اور وہ آ کے جی نصرت صاحب ہمارے دفتر میں لوگ جو ہیں زیادہ تر اس طرح وہ پریشان، اور کہیں جاؤ گھروں میں مجھے فون آتے تھے کہ سر کچھ بولے اس پہ، بلا ورنہ میڈیا نے تو اگنور کیا ہوا تھا، خوف کے مارے خبر نہیں دے رہے تھے۔ اب یہ جو بندے ہیں، یہ بندے، یہ جو ان 2 شہروں میں محصور ہوئے تھے، ان کا کون والی وارث بنا؟ کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے الیکٹ کیا ہے وہ بکرات کو،
بکرات جو ہیں وہ ایک بریکنگ نیوز ہے میرے پاس، جو وہ انہوں نے لنڈن میں بہت بڑا دھماکہ کیا ہے. کیا کیا وہ میں بتاؤں گا. ہاں بہت کچھ کیا زبردست. اچھا دوسرے صاحب نان ادر دین عمران خان، وہاں پہ جو بزنس تباہ ہوا ہے ایک دفعہ گئے ہو نہیں ان کا پوچھا جا کے. اور اس طرف جو علاقہ سب سے ہٹ ہو رہا تھا اسد عمر. بھائی ان شہریوں کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی آئیے ہم پولیٹیکلی اکٹھے ہو کے کنفرنٹ کریں کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں. بالکل یہ اس دن فیصلہ ہوگا اور کرنے والا وہ ہے اوپر. ٹھیک. اور اگر اس طرح سرٹیفکیٹس لینے ہوئے اور ریاست جب یوں کر کے دستخط کر دے جب تو کون سا بناؤ گے؟ اور دیکھو تو آپ کو ریاست کی رٹ بحال کرنا ہوگی، اور وہ رٹ بحال کرنے کے لیے اگر آج آپ کو پیر حمید الدین سیالوی سے اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو کل کوئی اور علامہ بھی ہوں گے. اب پرابلم یہ ہوگا کہ اگر حمید صاحب کا مسلک ایک ہے تو علامہ صاحب کا دوسرا ہوگا. میں کس کس کو مطمئن کرتا پھروں گا؟ نہیں یہ تو نصرت صاحب مطلب لہٰذا یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں باقی سب باتیں جو ہیں، ورنہ یہاں پہ گھر گھر شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، یہ لوگ ایک دوسرے سے ابھی یمن میں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ جب مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہو نا تو ہم کبھی ذکر نہیں کریں گے. ہاں نہیں یو رائٹ. روہنگیا پہ اب سب سے زیادہ سٹوریز موسٹ کمپریہنسو آپ کو ورلڈ میڈیا میں نظر آتی ہیں. نیو یارک ٹائمز یہودیوں کا اخبار مسلسل 20 دنوں سے سٹوریز پہ سٹوریز آ رہی ہیں. ہاں ایڈیٹوریل لکھے انہوں نے بہت، انہوں نے کوریج کی بھائی باقاعدہ ہیوج کوریج آ رہی ہے. ہم بھول گئے تھوڑے دن کر کے، لیکن یمن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. کل علی عبداللہ صالح کو ان کے فارمر پریزیڈنٹ کو مارا گیا، اس کے بعد مستقل بامبنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. یہ کہاں لے کر جائے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اثرات یہاں نہیں آنے؟ نہیں بالکل آتے ہیں. تو وی صاحب ان ہسٹری. ارے آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جنہیں حوثی کہا جاتا ہے، ان کا جو مسلک ہے، اس کا جو بانی تھا، آپ کو پتا ہے اس کی بیوی کون تھی؟ کیا کون؟ کوئی وہ سندھی تھی. جی. Oh God, اچھا اوکے. اب اس زمانے میں اگر لنک وہاں ہے نہیں تو پھر اب تو ہوگا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی. ارے بھائی یمن ہے کہاں؟ دیکھو تو نقشہ. ایران کہاں ہے؟ دیکھو تو صحیح نقشہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایران میں ہو رہا ہو، جو افغانستان میں ہو رہا ہو، اور وہ کل آیا نا میٹس، تو ہم یہاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ مطلب کہ گجرانوالہ، فیصل آباد، یہ اس کو سرٹیفکیٹ اس سے چاہیے، اس نے اس کی مسجد میں جانا ہے، اس نے اس کی مسجد میں جانا ہے. گجرانوالہ میں بہت سارے دیہات ہیں، وہاں جمعہ کے دن لوگ تفریحاً کتنا بڑا ظلم ہے. کیا کرتے تفریح؟ وہ کچھ ایسے راستے میں ہوتے ہیں، ایک طرف ایک مسلک کا مولوی تقریر کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اور ان کا آپس میں اچٹا چل رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی آپ کی آبادی کا ہے. صحیح. ہاں اب میں جیسے کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بالکل صحیح کہا، جو ہم میڈیا والوں کو لتاڑا، بخدا بالکل صحیح کہا، میں کوئی ان سے گلہ نہیں. لیکن میری یہ فریاد بھی ہے کہ جج صاحب میڈیا نے تو ان کو اگنور کیا. ہاں پہلے پہلے کو 4-5. آپ جائیے کبھی، آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے جنہوں نے ان دھرنے والوں کو بنایا ہوا ہے. میری اپنی تحقیق کے مطابق وہ برطانیہ سے آپریٹ ہوتی ہے. برطانیہ سے آپریٹ ہوتی ہے؟ بھائی وہاں پہ کوئی ایسے ذہن جو انسپائر ہوئے ہیں آئسس سے. ہاں نہیں وہ تو بہت ہیں، برٹن میں تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. وہ کر رہے ہیں، وہ اتنی کلرفل ہے، اتنی ویل ڈیزائنڈ ہے، وہ تو ایک آگ لگانے کے لیے کافی ہے. بھائی کہاں ہے پی ٹی اے؟ بلاگر تو یوں اٹھا لیتے ہیں، اپنے جو ایک چیز پوسٹ کرو تم ذرا تھوڑی سی جو ناگوار گزرے، جن کے پاس اصل طاقت ہے
تو مسنگ پائی جاؤ گی. ہاں تو اس پہ کیوں نہیں نگاہ پڑتی؟ صدیقی صاحب نے ریمارکس میں جب یہ بات کہہ دی تو باس آپ اور میں کیا چیزیں تو جج ہیں. ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ رومانس لانا پڑے گا, پاکستان کی ریاست کو بچانا پڑے گا, پاکستان کے معاشرے کو بچانا پڑے گا, ورنہ یقین مانو آج ہر تیسرا شامی اپنے ملک سے باہر ہے, دربدر ہو رہا ہے. ایوری تھرڈ سیرین. پنجاب میں یہ آگ مت لے کر جاؤ. اور اس کو جی خیر راول پنڈی سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب آپ کو میری طرف سے آداب عرض. جی بھیا. اور آپ جیتے رہے. آپ نے جو ہمیں آگاہی دی پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں کو آپ کا بہت شکریہ. لیکن سر آپ بات کر رہے ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے. جی جی پاکستان میں جو سائبر کرائم کے حوالے سے قانون بنایا گیا ہے وہ تو ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. محترم آپ جانتے ہیں کہ قانون بنایا گیا اور اس کے بعد ایف آئی اے کو دے دیا گیا. وہ جو 10 روپے کی خاطر ٹکے ماری وہ لوگ کرتے ہیں. نہیں بھائی جان دیکھیے, میں آپ سے پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ ان معاملات کے لیے عدالت کو کیوں رجوع کرنا پڑے. ان ایشوز کے لیے یہ سیاستدان کا کام ہے کہ یہ میرا قانون بنا ہوا ہے پارلیمان کا, یہ مس یوز کیوں ہو رہا ہے اور اس کا استعمال وہاں کیوں نہیں ہو رہا جس کے لیے یہ قانون بنایا تھا. آخر یہ قانون بنانے والے ہیں نا پارلیمان میں. قانون بن جاتا ہے تو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں زاہد حامد کو. وہ بیچارہ میاں میر میں اپنی قبر دکھا رہا ہے کہ جی میں نے تو جگہ مخصوص کروا رکھی ہے صاحب, میرے والد بھی یہاں دفن ہے, بیوی بھی یہاں دفن ہے, میں نے تو ان کے پہلو میں دفن ہونا ہے. اور باقی کوئی سارے ایسے. بھائی آپ اراکین قومی اسمبلی ہیں, سینٹ کے رکن ہیں. آپ نے اگر ایک قانون کو پڑھا نہیں اور وہ پاس ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے ہو؟ اور یہ جو ماشاءاللہ ہمارے آئے تھے کہ دس از نو بنانا ریپبلک, وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں نشاندہی کریں گے کس نے کی. سبحان اللہ. یہ آئی وی لیگ والے مسٹر احسن اقبال نہیں باس, اب وہ تب ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے. اب تو بخدا ایمان سے میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر بات کرنے کے بعد, وہ گانا بنایا نا بچے نے علی آفتاب جس میں سلی پائے کا ذکر ہے یہ وہ ادھر ادھر, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر بات کے بعد ڈزن ایک وہ لگاؤں کہ بھائی تو احسن اقبال صاحب بنانا ریپبلک یہ وہ. ارے بھائی اپنے سائن دیکھو, خود کیا کمٹ کر کے آئے ہو. یس آپ کہتے کہ جی میرا گلا کاٹ تو نہیں کروں گا اس پہ سائن. دس از سرنڈر ڈاکومنٹ. یا میں ریزائن کرتا ہوں, دھمکیاں نہ دیں, صرف کچھ کر بھی دیں. وہ دوسری طرف وہ ہیں وہ پیغام میں جو آ رہے ہیں زعیم قادری. ایک اور کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل نصرت. جی بھیا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پاک پتن سے عبداللہ بول رہا ہوں. جی پاک پتن. جی انکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا پاکستان کو بنے 70 سال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ہماری بدائی میری 78 کی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ 77 میں بھی اسی طرح نظام مصطفیٰ کی تاریخ چلی تھی, جیسے انہوں نے ابھی ختم نبوت کے نام پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں وہ ختم نبوت کے نام پر نہیں تھی جی, وہ تو نظام مصطفیٰ کے نام پہ تھی جی, وہ 74 میں تھی جی. بہرحال جی تو انکل یہ بات ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ ہمیں امن بھائی چارے کا پیغام دے, جو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث ہے ان کی, جو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بیٹے انس اپنے دل میں کسی کے بارے میں کبھی بھی نفرت نہ پیدا کرنا. فرمایا کسی کے بارے میں, یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی. وہ تو ہے لیکن بہرحال ان کی اپنی ذات مبارکہ کو جو ہے رحمت اللہ عالمین کہا جب ہمارے مال جان ہماری ہر چیز. میں تو ایک بہت
सर एक बुनियादी बात है, उसमें नाम आपको मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत है, न मुझे आपको, कि जिनकी ज़ात मुबारका को रहमतुल आलमीन कहा गया, अगर उनके नाम को मैं इस्तेमाल करूँगा इस तरह तो बस ठीक है, लेकिन हुआ है और इसको किसी ने कन्फ्रंट करना है ना, और ये कन्फ्रंट करना सियासतदान का काम है कि वो कहे, लोगों को हौसला दे। ये 10 लाख आदमी जो थे, इन्होंने वोट देते हैं भाई, ये आपका टैक्स, आपका कारोबार चलता है। एक और कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी भैया फरमाइए। ये अर्ज कर रही थी धरने के बारे में ही कि आप फरमा रहे थे कि सियासतदानों को कुछ ना कुछ लिंक करके और मामले को सुलझाना चाहिए था, लेकिन एक बंदा जो पहले ही प्लांटेड हो और फिर वो जुबान का भी इतना खुला हो, यानी पूरी जुबान इस्तेमाल करे, तो इनकी अपनी जुबान। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपका क्या ख्याल है कि ये जो रावलपिंडी के हमारे हीरो हैं जो बहुत रेटिंग्स लेते हैं, शेख रशीद साहब, उनकी जबान बहुत क्या शुस्ता है। बात ये कि वो कैसे करते, उनकी तरफ से तो प्लांटेड था, वो तो चाहते थे आग शोले भड़के। सर देखिए, अगर कोई किसी ने प्लांट किया है भाई तो उसका जवाब भी सियासतदान नहीं देना है ना, और खास तौर पर उस वक्त जब 2 शहरों में लाखों अफराद जो हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई साया नहीं, कोई रियासत नहीं, और रियासत आखिर में साइन करती है। रियासत तो जब भी आएगी ना कि जब वहाँ माहौल होगा, मुनासिब वक्त होगा। भाई आवाम को किसने मोटिवेट करना है, आवाम को किसने मोटिवेट करना है। आप इसमें बैलेंस डलवाते हो अगर 100 रुपए का जी, तो उसी वक्त उसमें से 20 या 25 रुपए जो है वो हुकूमत के पास चले जाते हैं ना। तो क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि ये 25 रुपए से यकीनी बनाए रियासत कि जब मैं रावलपिंडी से रिज़्क़ हलाल कमाने अपने दफ्तर जा रहा हूं इस्लामाबाद तो मैं जा पाऊं। और अगर जब वो नहीं कर रहे तो मुझे जो अपने घर में मैसूर हुआ बैठा है, मुझे अपने घर से निकाल के कौन हुकूमत को मजबूर करेगा कि मैं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूं इसको पूरे करो। कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी भैया फरमाइए। सर ये जो फैसले के ऊपर तनकीद हो रहे हैं जो जज साहब ने अब इसको कहा है कि ये गलत है, तो क्या कहा? जज साहब ने एक डिसीजन दिया है कि ये जो फैसला हुआ है, मुआहिदा हुआ है, जी गलत है। तो अब ये गलत जब उन्होंने कह दिया है तो अब आप ये बताएं कि अब इसकी तशरीह क्या होगी कि जिन्होंने उसमें जामिन बने थे क्या वो सब भी गलत हो गए? इन सब की इसकी तशरीह थोड़ी सी कर सकते हैं। अरे साहब, इसमें ना जमानत देने वालों को पुकारा किसने? हुकूमत ने। देखिए ना, कुछ बातों के बारे में ब्लेम करना तो बहुत आसान होता है। सवाल ये है कि जो साहब भड़क लगा रहे थे कि वरना तो ये 2 मिनट की बात है जी, आधे घंटे में साफ कर दें, तो अदालत के रूबरू रिपोर्ट में बताया जाता है कि जी चूंकि 20 दिन से वही लोग खड़े थे, वो तो इनको पता नहीं था उनको भेजने से पहले कि यू आर प्लानिंग एन एक्शन, खुदा का खौफ करें। तो जब आपके हाथ पांव फूल गए तो आप बुलवाते हैं आरबी को। सीधी सादी बात करें, अब आरबी के पास तो ना डंडा है ना आंसू गैस है, उनके पास तो एक ही तरीका था कि वो लाइन लगाते कहते हुस और बॉक्सिंग ठक ठक ठक। तो फर्ज करें कि आपने वाकईतन रेजिस्ट किया होता, और रेजिस्ट पहले दिन से किया होता। लाहौर से चलता है एक धरना, रावलपिंडी पहुंच गया, तो वो क्या कर रहे थे जो उंगलियां चलाते रहते हैं? उनसे कोई ना पूछे। तो ये तो इन सवालों के जवाब लेने होंगे। अगर हम लोग ये जवाब नहीं लेंगे और इसी चक्करों में पड़ जाएंगे, सुबह से लगे मैं जी वो आ गई जी नजफी रिपोर्ट, वो आ गई जी मैं क्या करूं। साहिवाल से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप टीवी देख रहे हैं। चले ब्रेक, साथ ही ब्रेक भी लेनी है। अच्छा ही हुआ, शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा नुसरत साहब, इससे पहले कि आप, मुझे पता है कोई मैटर्स फैटर्स पे कोई बात करना चाह रहे थे, लेकिन अभी मुझे ट्वीट्स की एक लाइन लग गई है और सस्पेंस से मैं मरी जा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते बता दे कि क्या किया था शेख रशीद ने लंदन में। आपने मतलब ऐसा वो एक छोड़ा शोशा, उसके बाद आपने कहा वो पहले गए थे, हाँ, तो वो खवातीन के मेकअप का सामान ले आए थे, याद है ना? तो वो फिर मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा ये कवर स्टोरी। He didn't deny it. हाँ, उन्होंने कहा अब नहीं, अब तो वो जो मैं बात बताने वाला, अब जो कवर स्टोरी उन्होंने बताई वो तो डिनाई कर ही नहीं सकते, क्या था? क्योंकि उसमें उन्होंने खुद खिताब किया हुआ है। प्लीज बताएं। अरे भाई दिखा दो भाई जो। I've been at work, I've been at a funeral during the day and at work this afternoon. So now I'm going to relax with Sheikh Sahab and Chiku Bhai. Yeah, we'll have a dinner and tomorrow I have a flight to Pakistan, inshallah, and safe traveling, I pray for. And this is first time experience in my life that we are having a cycle rickshaw even on Park Lane and Edgware Road. This I never have before, although I have this opportunity in Lahore and Karachi and Pindi, but first time in London streets. People are looking towards us and you know they are और तारीख बना दी, कहते हैं पार्क रोड लंदन में पहली मर्तबा साइकिल रिक्शा एंड पीपल आर लुकिंग टुवर्ड अस। वो कह रहे होंगे नमूना कितु है, कहते हैं पीपल आर लुकिंग टुवर्ड अस भाई। और आ जाओ और रनिंग कमेंट्री खुद का, इसमें आगे आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन ये भी एक कवर स्टोरी होगी और साथ में वो अनिल मुशर्रफ, ये भी बड़ी, अरे ये तहरीक इंसाफ की बड़े बहुत है। अच्छा अच्छा, वहाँ उनकी सपोर्ट बहुत है, मैंने सुना है लंदन। अरे नहीं, अनिल मुशर्रफ, हाँ जी, अनिल मुशर्रफ की बेटी की शादी में तो नुसरत साहब कौन बॉलीवुड कौन दुनिया जहाँ का भी, तो क्या शादी थी? अपना स्टाइल नहीं देखा तुमने? बिल्कुल डीजे की तरह बोल रहे थे, पीछे लाइट्स चमक रही थी। अच्छा, कोई चीकू भाई थे वो नजर नहीं आया। चीकू भाई भी एक थे वो कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। चले तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कराची से जी। जावेद नुसरत साहब। जी भैया, जी जी। हाँ नुसरत साहब, बहुत अरसा हो गया हम आप दोनों हम असर हैं। असल में वो वक्त याद है मुझे जब सुकूत ढाका का मामला हुआ था जी। उसके बाद बहुत हमारा दिल जो है ना खून के आंसू रोया था। तो इसके बाद अगर कोई वाकया पाकिस्तान में हुआ है, वैसे तो कई हादसा हो चुके हैं, लेकिन ये जो सुकूत इस्लामाबाद का जो जिस तरह से मीडिया ने पेश किया और जिस तरह का ये मुआहिदा हुआ, बहुत दिली दुख हुआ और इसके ऊपर मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूँ। जी सर, मैं तो उस दिन से जब ये मुआहिदा हुआ है भैया, मैं तो पहले दिन से यही फरियाद कर रहा हूँ और मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये मुआहिदा नहीं था, ये सकूत रियासत की दस्तावेज़ थी। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद के अदलिया को एक ख़ास, लेकिन क्या करें जब कोई और इस मुल्क के बेबसो मैसूर हुए शहरियों का मुहाफिज न बने तो किसी को तो आना है मुदाखलत करने, किसी ने तो मुझे बचाना है। लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी फरमाइए। हेलो हेलो जी, फरमाइए बीबी। जी जी, मैंने ये पूछना था कि पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब ने कहा लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो मैंने ये पूछना है जो इस्लामाबाद में था वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का करेक्टर था या वो थे जिन्होंने माहिदा कराया या वो थे जो सऊदी अरब वजीर आजम के साथ चले गए? और नंबर 2, इसका मुझे जवाब दीजिएगा, गॉड फादर जो था वो एक्स्ट्रा जीनियस मैन, जो मैंने वो नावल नहीं पढ़ा लेकिन जो उसकी डेथ के बाद मुझे पता चला, तो उसका और नवाज शरीफ का तो किसी पल्लो भी नहीं कंपैरिजन बनता। हाँ, ये जहानत के हवाले से मैं आपसे एग्री करता हूँ, तुसी सही कह रहे हो बीबी, माशाल्लाह। बाकी लॉरेंस ऑफ अरेबिया दा ते मैं तो कह नहीं सकता। लाहौर के अंदर जड़ा लॉरेंस आया सी ना, जिन्हें लॉरेंस गार्डन बनाया, जिन्हें लॉरेंस गार्डन कहते हैं, वहाँ इनके भाई एहसन इकबाल साहब के कुछ बागबानी वगैरह के सिलसिले में कुछ काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं। पता नहीं, वैसे राजपूत हैं, राजपूतों की तो ये नहीं रही थी, उनकी तो पद्मावती वगैरह का कुछ नहीं करता। बहरहाल वो पर क्या अच्छी बात की उन्होंने, अभी तक पीएमएल नून वाले इतने ऑफेंड होते हैं कि ये गॉडफादर कितना बुरा लफ्ज़ है हमारे कायद को, आपने कह दिया उन्होंने गॉडफादर, शर्मिंदा होंगे कि वो किसको मिला रहे हैं आप उनके साथ। मतलब शी इज मेड माय डे। मैं कहती हूँ क्या इन्होंने स्पिन दिया ना, मतलब बाबा लोगों को घरों में बैठे हुए यकीन मानो लोग तंग आ गए।
نہیں you're right, I mean وہ جو ٹیلی ویژن کے لیے بنا ہے ٹاکنگ ہیڈ, اتنا ذہین گاڈ ہم جتنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ایک شہر یار 2 دنوں سے 22 دن تک 10 لاکھ آدمی اور ہم لوگ ان کے کوئی والی وارث نہیں تھے. ہاں you're right. بالآخر اور اب ہم کیا, صبح سے تم دیکھو کیا اسپن چل رہی ہے, کیا تھا فیصلہ آنا ہے, آئے گا, ڈیزن جو آ گیا یار, یہ اب آ گیا, کیا ہو گیا, وہ فیصلہ منظر عام پر آ گیا, رپورٹ آ گئی, وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مدائد کو ہتھکڑی لے کے جاتا جی 302 306 جی کال جی السلام علیکم, ہلو جی جی فرمائیے سر, آپ ٹیلی ویژن پر ہیں. سر میں نے نصرت صاحب سے سوال پوچھنا تھا, آپ سوال کرو نا. بدقسمتی یہ ہے کہ میں نصرت جاوید ہی ہوں اس وقت تک. آپ اگر جی آپ فرمائیے نا سر. سر میں سے سوال ہی پوچھنا تھا کہ اکثر چینل ایسے ہوتے ہیں جس میں صحافی بیٹھ کے مکمل ایک پارٹی بن کے بات کرتے ہیں اور وہ انتہائی نازیبا اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو صحافت کے منافی ہیں. تو کیا یہ صحافت کا یہی نام ہے کہ کس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے لیے, جس سے پورے پاکستان کے اکثر لوگوں کی جو ہے وہ دل آزاری ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر جی نہیں, کیا مطلب مثال کے طور پر؟ اچھا انہوں نے بات کرتے نہیں, انہوں نے کہنا تھا کہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ. بھائی لوگوں کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں نا, بس اگر فرض کرو میں رپورٹنگ جو کر رہا ہوں مثال کے طور پر, تو وہاں پہ وہ تقریر ہو رہی ہے, وہ تو ہم نہیں دکھائیں گے نا, ادھر اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں. آپ دکھاتے نہیں ہیں. ہاں سلطانہ ڈاکو نہیں دکھاتے ہیں, کیا کریں باس, اب اسی پہ سلطانہ ڈاکو پہ ہی اپنے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.